کل ہند مجلس اتحاد المسلمین جناب احمد پاشا قادری صاحب، معزز رکن اسمبلی جناب ممتاز احمد خان صاحب، معزز رکن اسمبلی جناب معظم خان صاحب رکن اسمبلی، معراج صاحب رکن اسمبلی، جناب امیر الدین جعفری صاحب رکن کونسل، سعودی عرب کے بزم اتحاد کے صدر جناب احمد الدین اویسی صاحب، یہاں پر تشریف لائے اراکین بلدیہ، صدور و معتمدین و سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین، آپ سب کو میں عید کی مبارکبادی دیتا ہوں۔ صدر مجلس نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، معزز رکن پارلیمنٹ کی جانب سے اور اپنی جانب سے بھی ہم عید تو منائے ہیں، اور عید کا پیغام کیا ہے اس کو بھی ہم کو سمجھنا ہوگا کہ اس عید کے پیچھے یہ پیغام ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا، اور اس حکم کو تعمیل کرنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کسی بات کی فکر نہ کریں، بس صرف اللہ کی حکم کی تعمیل کریں۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قربانیاں اور اللہ کی آزمائش سے گزرنے والوں کو ہی کامیابی و کامرانی نصیب ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آزمائشیں آتی رہیں، اور ان آزمائش میں جو اللہ کی راہ میں قربان ہوتا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان قربانیوں کے عوض کامیابیوں کامرانیوں کو عطا کرتا گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب میں کہتا ہوں تو اللہ کی آزمائش کبھی طوفان کے شکل میں آئی تو اللہ کی آزمائش کبھی آگ کی شکل میں آئی، تو اللہ کی آزمائش کبھی قربانی کے شکل میں آئی، تو اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور اللہ کی آزمائش میں جو ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کی اس آزمائش میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ راضی و خوش ہوتا ہے، اور کامیابیاں صرف دنیا میں نہیں ملتی بلکہ آخرت بھی اس کی ثمر جاتی ہے۔ تو آج آپ کو اور ہم کو یہ سمجھنا ہوگا اس عید کے پیچھے کیا پیغام چھپا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اولاد ہوتی ہے، اور اولاد کی قربانی کا اللہ حکم دیتا ہے، مانگتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، تو وہ اولاد
اپنے باپ کی اتنی اطاعت گزار کہ لیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کسی بات کی فکر و پرواہ نہ کریں، بس اللہ کے حکم کی تعمیل بجا لائیں۔ تو آج آپ کو ہم کو اس پیغام کو سمجھنا ہوگا، اور نوجوان نسل کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ اولاد جو ماں باپ کی اطاعت گزار ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور ان کی آخرت کو بھی سنوارے گا، اور اللہ کے حکم کی تعمیل جو کرے گا اللہ اس سے راضی ہوگا، اس سے خوش ہوگا۔ اور آزمائش کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے۔ آزمائش جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی اولاد کے قربانی کی شکل میں آئی، تو آزمائش کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے، مصیبت میں آ سکتی ہے۔ اللہ کی آزمائش بیماری میں آ سکتی ہے، اللہ کی آزمائش پریشانی کے شکل میں آ سکتی ہے، اللہ کی آزمائش کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میری نظر میں قریبی بندہ وہی ہے جس کو میں آزماؤں گا، اور اللہ کی نظر میں قریبی بندہ وہی ہے جو اللہ کی آزمائش میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ تو کسی بھی وقت کوئی بھی آزمائش آئے تو پریشان نہیں ہونا، بلکہ خوش ہونا کہ ہم اللہ کے قریبی ہیں، اس لیے اللہ ہم کو آزما رہا ہے۔ اور جب ہم خوش ہوں گے کہ اللہ ہم کو آزما رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر شکر ادا کریں گے تو اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا، اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ اگر شہادت کربلا نہ ہوتی تو شاید آج اسلام زندہ نہ ہوتا۔ ہر وقت اللہ کی آزمائش اور قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ کامیابیاں و کامرانیاں نصیب ہوتی رہیں۔ آج ہم کو بھی اس بات پہ غور و فکر کرنی ہے کہ عالم اسلام بڑے ہی آزمائش کے دور سے گزر رہا ہے۔ ہر جگہ پر مسلمان پریشان ہے یا مسلمان کا خون بے آواز بہہ رہا ہے، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ سیریا ہو، یا چاہے وہ میانمار یا برما ہو، ہمارا خون بے آواز بہہ رہا ہے، مصائب و مشکلات میں گھرے ہیں، مصیبتوں میں ہیں، تو یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ آج ہمارے پاس وسائل ہیں، تعداد ہے، طاقت ہے، دولت ہے، اقتدار ہے ہمارا کئی ممالک پر، لیکن پھر بھی آج ہماری اپنی طاقت نہیں، ہمارے آواز کی اہمیت نہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آپسی انتشار اور آپسی اختلاف میں بٹنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری طاقت کو دنیا تسلیم نہیں کر رہی ہے۔ اگر کہیں پر ہم عقائد کے جھگڑوں میں ہیں تو کہیں پر ہم مکتب کے جھگڑوں میں ہیں، تو کہیں پر ہم فکر کے جھگڑوں میں ہیں۔ تو آج وقت کا اہم ترین تقاضا ہے کہ مسلمانوں کو مسلک، مکتب و عقائد کے اختلافات کو فراموش کرتے ہوئے کلمے کی بنیاد پر ایک ہونا اور حالات کا مقابلہ کرنا۔
بار بار مجلس اتحاد المسلمین یہی بات کہتی آئی ہے کہ آج ہم کو بانٹا جا رہا ہے، شیعہ اور سنی کے نام پہ بانٹا جا رہا ہے، تو ہم کو دیوبندی و بریلوی کے نام پہ بانٹا جا رہا ہے، تو ہم کو سلفی یا پھر اہل سنت کے نام پہ بانٹا جا رہا ہے، تو ہم کو تبلیغی یا پھر کسی دوسرے نام سے بانٹا جا رہا ہے۔ آج یہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر کلمے کی بنیاد پر اگر مسلمان منظم ہو جائے گا، متحد ہو جائے گا، تو دنیا کو مسلمان کے اتحاد کی طاقت پہ جھکنا ہی پڑے گا اور ہماری آواز کو سننا ہی پڑے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ہم کو عقائد کے نام پر ہو یا مکتب کے نام پہ ہو یا قبیلوں کے نام پہ ہو یا کسی اور نام سے ہو بانٹتے ہیں اور بانٹ کر ہم کو کمزور کرتے ہیں اور ہمارے خون کو بہاتے ہیں۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اگر ہم 15 برس کی تاریخ پر اگر روشنی ڈالیں گے تو حالیہ 10 سے 15 برس میں جتنا خون مسلمان کا بہا میں نہیں سمجھتا کسی اور کا بہا، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ لیبیا ہو، چاہے وہ مصر ہو، یا چاہے وہ برما ہو، میانمار ہو، یا کہیں اور ہو، یا چاہے وہ ہندوستان بھی کیوں نہ ہو۔ لیکن آج ہمارے بہتے ہوئے خون پر ایک متحدہ آواز نہیں اٹھتی، ہمارے اوپر ہونے والے مظالم کے اوپر ایک مشترکہ آواز نہیں اٹھتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم کمزور ہو گئے اور ہم آج بھی ہمارا خون بہہ رہا ہے۔ حالات کو دیکھیے، حالات کو سمجھیے۔ اگر عالم اسلام، عالم عرب کا یہ حال ہے تو پھر ہندوستان میں بھی آج آپ بتائیے کہ کیسے حالات ہیں، کیا ہو رہا ہے، یہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں۔ آج جو کچھ بھی حالات ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اگر آج ہم سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لیں گے یا ہمارے حالات پر غور کریں گے تو ہم کو یہی دکھائی دے گا کہ غیروں سے زیادہ ہم کو اگر نقصان پہنچا ہے تو اپنوں سے پہنچا ہے، غیروں سے زیادہ اگر ہمارا یہ حال ہے تو اس کی وجہ ہمارا انتشار ہے۔ آج جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اس کے لیے بے شک وقت کے حکمران ذمہ دار ہیں، اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھے وہ ذمہ دار لوگ ذمہ دار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا انتشار اور ہماری بے راہ روی کی زندگی بھی ذمہ دار ہے۔ زندگی میں راہ ہونی چاہیے، سمت ہونی چاہیے، منزل ہونی چاہیے۔ جب تک سمت نہیں، منزل نہیں، مقصد نہیں، تو پھر وہ زندگی کس کام کی بتائیے کہ آج ہم اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، چاہے وہ 17 کروڑ ہو، 20 کروڑ ہو یا 25 کروڑ ہو۔ بتاؤ میرے بھائی، کیا اتنی بڑی تعداد میں رہنے کے باوجود بھی کیا ہماری جتنی تعداد ہے کیا اتنی ہماری آواز ہے؟ جتنی ہماری تعداد ہے کیا اتنا ہم کو انصاف ملتا ہے؟ کیا جتنی ہماری تعداد ہے کیا ہم کو ہمارا اتنا حق ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ لیکن ہم صرف چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پکارتے ہیں اس وقت جب
ظلم پہ ظلم ہوتا ہے، مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں تو ہم آواز اٹھاتے ہیں، اور پھر 4 سے 8 دن گزر جاتے ہیں تو وہ مصیبتیں بھول جاتے ہیں، وہ مصائب کو بھلا دیتے ہیں، وہ قتل و غارت گری کو بھلا دیتے ہیں، وہ اجڑی ہوئی بستیوں کو بھلا دیتے ہیں، وہ اجڑی ہوئی مانگوں کو بھلا دیتے ہیں، وہ اجڑے ہوئے کوک کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارا سب کچھ چلا گیا اور 4-8 دن کا غم ہے، 4-8 دن کا غصہ ہے، اور اس کے بعد پھر زندگی اسی عام زندگی روزانہ کی پٹری پر دوبارہ آ جاتی ہے۔ ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کو خود اس کے حالت کو بدلنے کا احساس نہ ہو۔ اللہ سے اگر مانگتے ہو تو اللہ سے مانگنے سے پہلے اپنے زندگیوں میں اصلاح لاؤ، اپنے زندگیوں میں تبدیلی لاؤ، اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور پھر دیکھو اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری زندگی کے ناکامیوں کو کامیابیوں میں تبدیل کر دے گا۔ تمہاری اوپر ہونے والے اس ظلم پر اللہ ضرور پوچھے گا ان ظالموں سے، اور تم سے پوچھنے لگوائے گا۔ اللہ ضرور تم کو تمہارا کھویا ہوا مقام دوبارہ دے دے گا، بشرط یہ کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ آج ملک میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا اقتدار ہے۔ 2014 کے انتخابات میں وعدے کیے گئے، اس ملک سے بہت سے تیقنات دیے گئے، اس ملک کے شہریوں کو، باشندوں کو، اور تصویر پیش کی گئی تو کرپشن کی تصویر پیش کی گئی، تو بلیک منی کی تصویر پیش کی گئی، تو بے روزگاری کی تصویر پیش کی گئی، تو مہنگائی کی تصویر پیش کی گئی، تو بے گھروں کو گھر دلانے کی وعدے تو بہت کیے گئے، لیکن مجلس اس وقت بھی کہتی رہی اور آج بھی کہتی ہے کہ یہ لوگ تصویر تو دکھاتے ہیں بے روزگاری کو دور کرنے کا، تصویر تو دکھاتے ہیں مہنگائی کے خاتمے کا، تصویر تو دکھاتے ہیں روپیے کی گرتی ہوئی قیمت کو اٹھانے کا، تصویر تو دکھاتے ہیں کہ مہنگائی کو کم کرنے کا، تصویر تو دکھاتے ہیں بے روزگاری کو دور کرنے کا، تصویر تو دکھاتے ہیں ہر ہندوستانی کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ آنے کا، تصویر تو بہت دکھاتے ہیں، لیکن دکھانا ان کا کچھ اور ہے، لیکن ان کا حقیقی ایجنڈا ہے تو وہ ہے ہندو راشٹر اور ہندوتوا، یہی ان کا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ہندو راشٹر میں تبدیل کر دیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو دستور نے جو حقوق دیے ہیں، اختیارات دیے ہیں، ہر اقلیت کو ان اقلیتوں کے حقوق کو محروم کرنا، ان کا مقصد ہے دستور کو تبدیل کرنا، ان کا مقصد ہے کہ ہندو راشٹر کے ذریعے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کرنا، ان کا مقصد ہے کہ کشمیر کے خصوصی موقف کو ختم کرنا، ان کا مقصد ہے کہ ایکسا سول کوڈ کو نافذ کر کر شریعت کا خاتمہ کرنا۔ اور آج کیا یہ باتیں حقیقت بن کر سامنے نہیں آئیں؟ مجلس بولتی رہی کہ سمجھو ان کو بے روزگاری سے دلچسپی نہیں ہے، ان کو دلچسپی ہے تو اس ملک کو ہندو راشٹر میں تبدیل کرنے سے۔ مجلس بولتی رہی کہ ان کو اس بات سے دلچسپی نہیں ہے کرپشن یا بلیک منی سے، ان کا مقصد ہے کہ اس ملک میں دستور میں جو دیے گئے حقوق ہیں اقلیتوں کو اس کو ختم کرنا۔ اور آج آپ بتائیے کہ کہاں گئے وہ وعدے؟ کوئی وعدہ وفا نہ ہو سکا۔
بڑے بڑے وعدے کیے گئے، ہتھیلی میں جنت دکھائی گئی، اور کون سا وعدہ وفا ہوا؟ بی جے پی نے 2014 کے الیکشن سے پہلے کہا 15 لاکھ اکاؤنٹ میں آئیں گے، بلیک منی آئے گا باہر سے، کہاں ہے؟ کس کے پاس ہے؟ کس کے اکاؤنٹ میں آیا؟ بتائیے۔ 1 کروڑ روزگار دینے کی بات کہی، کتنوں کو روزگار ملا؟ مہنگائی کو کم کرنے کی بات کی، کہاں مہنگائی کم ہوئی؟ بات کی بے گھروں کو گھر دینے کی، کتنے بے گھر کو گھر ملے؟ آج آپ خود غور کریے، ملک کی معیشت کو سدھارنے کا وعدہ کہاں ہے؟ ملک کی معیشت کا کیا حال ہے بتائیے؟ کہ جی ڈی پی گر گیا، اور کتنا گر گیا کہ 2019 تک بھی اب اٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جی ڈی پی اور گرے گا، 5.7 پہ آ گیا۔ آپ بتائیے کہ آج ہر محاذ پہ ناکام، 56 انچ کا سینہ، 1 گردن کے عوض میں 10 گردن دینے کا نعرہ لگانے والے کیا 10 گردن بھیجنے میں کامیاب ہوئے؟ دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کا وعدہ کریں۔ کشمیر میں آج ہماری سیکورٹی فورسز، کسی دور میں اتنی سیکورٹی فورسز نے شہادت نہیں حاصل کی تھی جتنی آج ہماری سیکورٹی فورسز شہید ہو رہی ہے۔ ہماری سرحدیں غیر محفوظ ہو گئیں، چائنا سے کبھی ہاتھ ملاتے ہیں تو آنکھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو چائنا ڈھکیل دیتا ہے پیچھے، ہماری سرحدوں کی حفاظت بھی ان سے نہیں ہو رہی ہے، تو کیا فائدہ ہے ایسے 56 انچ والوں کا؟ اور پھر ہر وقت اپنی ناکامیوں پر سے توجہ ہٹانے کے لیے صرف انگلیاں اٹھتی ہیں، تو ہمارے ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے یا آپس میں ایک دوسرے کو نفرت کروانے والی باتیں کر کر ہوتی ہیں۔ 2014 سے اب تک کیا ہوا؟ لو جہاد، گھر واپسی، رام کا خون سب کی رگوں میں، رام زادے یا فلاں زادے، اخلاق کی موت، زاہد کی موت، گھروں میں بیف کے نام پر گاؤں رکشکوں کا کھلا ننگا ناچ، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا، اور کیا ہوا بتائیے؟ صرف اور صرف یہ نفرت کی سیاست کے ذریعے ڈی مانیٹائزیشن، نوٹ بندی، پورا ہندوستان خطار میں کھڑا ہے صبح سے شام تک، کئی دنوں تک بلیک منی، ڈیجیٹل اکانومی، دہشت گردی کا خاتمہ۔ کیا ہوا؟ ڈی مانیٹائزیشن کا فائدہ کیا ہوا بتاؤ؟ کیا کوئی ہے بتائے؟ بڑی بڑی باتیں، میں تو غریب ہوں، فقیر ہوں، اپنا جھولا لیا چلا جاؤں گا، اگر میں غلط ہوں تو چوراہے پہ ٹھہر کر مجھے پھانسی پہ لٹکا دینا۔ ارے صرف باتیں کرتے رہے، عمل کیا ہوا بتاؤ؟ اس ملک کو باتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس ملک کو عمل کی ضرورت ہے۔ اس ملک کو بے روزگاری میں ڈوب رہا ہے یہ ملک۔ پہلے تو بے روزگاری ہوتی تھی، لیکن آج پڑھے لکھوں کی بے روزگاری کی تعداد ان پڑھوں کے بے روزگاری سے زیادہ ہو چکی۔ ڈگری ہے، گریجویٹ ہے، انجینئر ہے، لیکن نوکری نہیں۔ کیا اس واسطے اقتدار سونپا ان کو؟ ہر محاذ پہ ناکام ہو چکے، ہر محاذ پہ ناکام، اور صرف نفرت کے ذریعے اپنی ناکامی کو چھپانے کی بات۔ ہر بات میں دھوکہ ہے، ہر اعلان میں فریب ہے، ہر بات میں دکھاوا ہے، ہر بات میں جھوٹ ہے،
ہر بات میں دھوکہ ہے، یہی حکومت وقت کا نام ہے میں کہوں گا۔ بڑی فکر، بڑی تڑپ مسلم خواتین کی، بڑی تڑپ ہے مسلمان عورتوں کی۔ ارے ہمارے بچیوں کی، ہماری خواتین کی فکر کرنے سے پہلے اپنے گھر کی فکر کر لو۔ تمہارے گھر میں جو عورت ہے جو برسا برس سے اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہے، جس کو تم حق نہیں دیتے، پہلے اس کو حق دو، بعد میں مسلمانوں کو حق دینے کی بات کرو۔ لیکن آج خود بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ ہے، اور تمہاری بھی بیوی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی پڑھاتی تھی کسی کو، اس کو کون بچائے گا؟ لیکن آپ بتائیے کہ صرف مسلمان پہ بولو، مسلمان پہ انگلی اٹھاؤ، مسلمان کی شریعت کو ختم کرو، مسلمانوں کو دیش دروہی بولو، مسلمانوں کو بیف ایٹر کہو، مسلمانوں کو کب بولتے رہتے ہیں؟ ارے آپ بتائیے کہ آج جب ہم ان ساری تصاویر کو ان کے سامنے رکھتے ہیں تو ان کو برا دکھتا ہے کہ باتیں باتیں باتیں، صرف باتیں، کیا کیا نہیں بولے۔ امبانی کے دواخانے کے افتتاح میں گئے تو کیا نہیں بولے، کہا کہ واہن پہلے تھا، سیل فون لاکھوں سال پہلے تھا، پلاسٹک سرجری تھی، کہے ڈی این اے تھا، کیا کیا بول دیے، اور پھر مثال دیے بولے کہ پلاسٹک سرجری اس زمانے میں تھا، اس لیے ونائک اور گنیش کو یہ سر لگائے تھے۔ ہم بولتے تو شاید ہم پہ الزام لگتا، مگر یہ خود کہہ رہے ہیں۔ آپ بتائیے کیا ہے، کہاں یہ ملک کو لے جا رہے ہیں، کس سمت میں لے جا رہے ہیں؟ اور آج ان کی ساری ناکامی پر کہیں سے اٹھے یا نہ اٹھے آواز، لیکن حیدرآباد اور دارالسلام سے سب سے پہلی آواز اٹھتی ہے ان کی ناکامی پر۔ اور آج ان کو یہی برا دکھتا ہے کہ کوئی نہیں بولتا، لیکن یہ دو بھائی ہی بولتے ہیں اور بات کرے کہ آپ فلاں ہیں، آپ کی جماعت وہ ہے، ہسٹری یہ ہے۔ ارے وہ چھوڑو، وہ گزر گیا، آج کی بات کرو۔ لیکن ہمارے سوالات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں، جواب نہیں تو بس صرف الزام لگانا۔ ارے آج مجلس اتحاد المسلمین اگر آواز اٹھاتی ہے اور حق کی پکار بن کر سامنے آ رہی ہے، تو ہندوستان کے مظلوموں کی آواز بن کر بھی آ رہی ہے، تو ان کو برا دکھتا ہے۔ فکر ہے ہماری عورتوں کی، ایسا طلاق دے رہے ہیں، ویسا دے رہے ہیں۔ ارے آپ بتائیے کہ کیا ہے یہ ملک میں، کیا ہو رہا ہے؟ وہ کون سے بابا رام رحیم، ہاں پکڑے گئے، زیڈ سیکیورٹی دی، کس نے دی؟ کیا ہم نے دی؟ تمہاری حکومت نے دی زیڈ سیکیورٹی۔ ایئرپورٹ میں اسپیشل وی آئی پی سٹیٹس کون؟ ہم دیے، تمہاری حکومت دی۔ اور وہ کیسا گندا انسان میں کہوں گا کہ عورتوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل لیا۔ اور جس عورت نے کمپلین دی اس کے خلاف، اس عورت نے کہا کہ جب اس پر زبردستی کی تو اسی بابا نے کہا کہ کیا کرشنا کے گوپیاں نہیں تھیں؟ کیسی باتیں آپ بتائیے۔ اور ویسے شخص کو یہ سیکیورٹی دیتے ہیں۔
ایسے شخص کو مجھے پڑھ کر حیرت ہوئی. مجلس اتحاد المسلمین اویسی برادران سے تو اتنی نفرت ہے تم کو، اتنی نفرت ہے کہ ہماری ہر بات بری دکھتی ہے. ہم کچھ بھی کہتے ہیں تو ہمارے اوپر دیش دروہ، ملک کے غدار، نکل جاؤ، چلے جاؤ بولتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں سنگ پریوار کے لوگوں سے، تمہاری غیرت کو کیا ہوا، تمہاری شرم کو کیا ہوا جب اسی بابا رام رحیم نے 300 سادھویوں کی عزت پر ہاتھ ڈالی؟ کیا ہوا تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. تمہارے پاس تو تمہارے سادھوی خواتین کی بھی عزت و احترام نہیں. ارے ہم کہتے ہیں کہ یہ بابا، یہ رام رحیم کو صرف جیل نہیں، اس کو تو چوراہے پہ کھڑا کے سولی پہ لٹکانا چاہیے ایسے لوگوں کو. اور فکر 300 سادھویوں کی عزت پر ہاتھ ڈالے، تم کو اس کی فکر نہیں، ہماری خواتین کی فکر. یہ بتاؤ کیا ہے؟ یہ ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں یہ لوگ؟ ارے میں کہتا ہوں کہ ہم آج دائرے دستور میں رہ کر اپنی حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، جمہوری انداز میں جدوجہد کر رہے ہیں، تو ان کو برا دکھتا ہے. تو میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم دستور کے دائرے میں رہ کر اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائیں اور جمہوری جدوجہد نہ کریں تو برائے مہربانی مجھے بول دیں کہ ہم کون سی جدوجہد کریں، کیسی جدوجہد کریں. اگر اس جدوجہد سے تم ہم کو ملک کا غدار کہتے ہو تو ملک کے وفادار کون سی جدوجہد کرے بتا دو، ہم وہ بھی کرنے تیار ہیں، ہم وہ بھی کرنے تیار ہیں. تم کو برا دکھتا ہے کہ جمہوری جدوجہد میں آج مجلس اتحاد المسلمین ایک انقلاب کو پیدا کر رہی ہے. مجھے سالار کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ 70 برس سے دارو غلامی پلا کر تھپک تھپک کر ہم کو سلایا گیا تھا، لیکن مجلس اس دارو غلامی کی اس نشے میں سے قوم کو بیدار کر کر، منظم کر کے، متحد کر کر ہرے پرچم کے تلے کھڑا رہی ہے. تو ان کو برا دکھتا ہے، ان کو برا دکھتا ہے. ہم پہ الزام لگاتے ہیں، تنقیدیں کی جاتی ہیں، بی جے پی کے ایجنٹ، فلاں کے ایجنٹ بہار گئے تو الزام ہم پہ الزام لگائے اور بولے کہ یہ بی جے پی کے اشارے پر آئے. کوچا دامن اور دوسرے حلقوں سے مجلس کو مسترد کیا اور نتیش کی پارٹی کے امیدوار کو ایم ایل اے بنایا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہے وہ دانشور، کہاں ہے وہ قلم جو ہمارے اوپر چلتا تھا؟ ہم کو بی جے پی کا ایجنٹ کہتے تھے، بی جے پی کے اشارے پر آنے والے کہتے تھے، اور اخبارات سیاہ ہوئی ہمارے خلاف، اخبارات سیاہ ہوئی نتیش کو ووٹ دینے کی اپیل کے ساتھ. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان غیرت مند صحافیوں سے، ان غیرت مند مسلمانوں سے، ان غیرت مند مذہبی سیاسی رہنماؤں سے، اب کیا کہتے ہو تم؟ بتاؤ، کیا مجلس بی جے پی سے ملی تھی؟ یا جس کی تم نے تائید کی تھی نتیش بی جے پی سے ملا ہوا تھا؟ ہم بولتے رہے یہ ملا ہوا ہے، کبھی بھی جائے گا تو بولے نہیں یہ لوگ ملے ہوئے ہیں. ارے ہم ملیں گے، اور کس سے ملیں گے؟ ان سے ملیں گے
جو ہماری شریعت کے دشمن ہیں ہم ان سے ملیں گے، جس نے ہمارے مساجد کو ڈھا دیا ہم ان سے ملیں گے، جنہوں نے مسجد کی جگہ رام کی مورتی بٹھا دی ہم ان سے ملیں گے، جس نے ہم کو جلایا ہم ان سے ملیں گے، جس نے ہم کو کاٹا ہم ان سے ملیں گے، جس نے ہمارے سہاگوں کو اجاڑا ہم ان سے ملیں گے، جنہوں نے ہمارے کوکوں کو اجاڑ دیا۔ ہرگز و خطے نہیں، مجلس مر جائے گی، مٹ جائے گی، جنگلوں کا رخ کر لے گی، جھاڑوں کے جڑوں اور پتوں کو کھا کر زندگی گزار لے گی، ان ہتھیلیوں پر بچھوؤں اور سانپوں کو دودھ پلا لے گی، لیکن خدا کی قسم ہماری عزت، ہماری عصمت، ہماری شریعت ہماری مسجد کو شہید کرنے والوں سے کبھی نہیں ملے گی۔ اور آج بہار میں الزام لگا، کہاں ہے ہماری آواز؟ بہار میں کہاں گم ہو گئی مسلمانوں کی آواز؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے حلقوں پہ لڑے؟ 6-7 حلقوں پر۔ 6-7 حلقوں سے لڑنے سے بی جے پی کے ایجنٹ ہو گئے۔ سماج وادی بہار میں آ کر 54 حلقوں پہ لڑی، وہ بی جے پی کی ایجنٹ نہیں ہوئی۔ یو پی میں باپ اور بیٹے لڑ لیے، چچا بھتیجے لڑ لیے، وہ بی جے پی کے ایجنٹ نہیں ہوئے۔ ہم لڑے تو ہم ایجنٹ ہوئے۔ ارے آپ بتاؤ، کیا ہم الیکشن نہیں لڑنا؟ اگر ایسا ہی ہوتا، پولیس سیکشن کے بعد بھی لوگ بولے تھے فخر ملت علیہ رحمہ کو، کیا 1.5 لاکھ مسلمان کٹے؟ کیا عبدالواحد اویسی کیا بس نہیں ہوا؟ تخت لٹ گیا کیا بس نہیں ہوا؟ تاج لٹ گیا کیا بس نہیں ہوا؟ لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ گئی کیا بس نہیں ہوا؟ محلات ویران ہو گئے کیا بس نہیں ہوا؟ جیلوں میں چلے گئے کیا بس نہیں ہوا؟ اتنا قتل وہ خون و غارت گری ہوئی، کیا اویسی صاحب آپ کے دل کو ٹھنڈک نہیں ملی ابھی بھی؟ کیا آپ اور مسلمانوں کو کٹانا چاہتے ہیں؟ اس وقت بھی الزام لگا تھا، کیا ضرورت ہے مجلس کے احیا کی؟ ارے اس وقت اگر ان باتوں کی پرواہ کیے ہوتے تو شاید آج آپ اور ہم اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے۔ یہ مجلس نہ اس وقت پرواہ کی نہ اس وقت پرواہ کرتی ہے ان یتیم و یسیر، ان کمزور آوازوں کا جو ہمارے خلاف اٹھتی ہیں۔ ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم کو کسی کا ڈر نہیں، ہم کو ڈر ہے تو اللہ کا، ہم کو خوف ہے تو اللہ کے سامنے جب مریں گے تو کیا جواب دیں گے؟ ارے یہ بے ایمانوں کا ٹولہ نہیں، یہ جرأت مندوں، بے باکوں اور مرد مجاہدین کا قافلہ ہے جو کبھی اکیلا نکلا تھا، لوگ آتے گئے، جڑتے گئے، اور اب یہ کارواں بن چکا، اور یہ کارواں انشاءاللہ تعالی ہندوستان کے بے بس، بے سہارا، بے آواز، مظلوم مسلمانوں کی آواز بنیں گے اور ان کو بھی ایک مرکز سیاسی پہ لائیں گے۔ شاید جس طریقے سے مجلس کی کامیابیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، آج مجلس کی اس کامیابی، یہ دارالسلام کی یہ رونق، اسرا دوا خانے کی شان، اویسی ہاسپٹل کی بلندی، یا ہمارے اسکول اس کے عمارتوں کو دیکھنے کے لیے
شاید آج فخر ملت علیہ رحمہ زندہ نہیں، آج اس دارالسلام کی، اس در و دیوار کی شان و شوکت اور آپ کا یہ جوش و جذبہ، یہ نعرے، یہ اللہ اکبر کی آوازیں، صدائیں سننے کے لیے سالار نہیں ہیں، تو شاید کل کو اکبر الدین اویسی، اسد الدین اویسی بھی زندہ نہیں رہے گا، لیکن انشاءاللہ تعالی ہماری آنے والی نسل جس طریقے سے حیدرآباد میں ہماری شان ہے، ہماری شوکت ہے، ہماری طاقت ہے، ہماری بیباکی ہے، ہم شاید زندہ نہ رہے، لیکن آنے والے کل میں یہی شان، یہی شوکت ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو ہندوستان کے مسلمانوں کی ہوگی، یو پی کے مسلمانوں کی ہوگی، بہار کے مسلمانوں کی ہوگی، مدھیہ پردیش کے مسلمانوں کی ہوگی۔ سالار ملت بار بار کہتے تھے کہ ایک وقت وہ ہوتا ہے جو فصل بونے کا ہوتا ہے۔ فخر ملت نے زمین کو سینچا تو سالار ملت نے اس فصل کو بویا تھا۔ الحمدللہ وہ سینچی ہوئی زمین، وہ تیار فصل کو آج ہم کاٹ رہے ہیں، آج ہم کاٹ رہے ہیں، اور آج ہم یو پی و بہار، مدھیہ پردیش و راجستھان میں جو زمین تیار کر کر جو بیج بو رہے ہیں، شاید اس فصل کو کاٹنے کے لیے ہم زندہ نہ ہو، لیکن ہمارے آنے والی نسل ضرور اس فصل کو کاٹے گی، اس پودے کے سائے کے نیچے بیٹھے گی اور اس بڑے تناور درخت کے پھل کو کھائے گی۔ یہ ہے، یہ سوچ، یہ فکر مجلس کے پاس۔ سالار ملت کہتے تھے ہمارے قوم کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ ہر کوئی کمانڈر ان چیف بنا ہوا، یاد ہے نا آپ کو؟ ارے سالار کی ایک ایک جملے میں بہت دور اندیشی ہوا کرتی تھی۔ آج تھوڑا علم کیا آ گیا، تھوڑا شعور کیا آ گیا، تھوڑی سمجھ کیا آ گئی کہ ہر کوئی اپنے آپ کو خائص سمجھنے لگا ہے۔ جس کا کام اس کے اوپر چھوڑ دو بھائی، یہ ہر ایک کا بس کی بات نہیں ہے، سیاست ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ارے اس جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور اس جماعت کے فیصلوں میں اللہ کا فیصلہ شامل ہوتا ہے، اور اس جماعت کی قیادت کو عوام سے پہلے اللہ منتخب کرتا ہے، اللہ طے کرتا ہے۔ اگر آج اکبر الدین اویسی اس جماعت کے کسی عہدے پر ہے یا رکن اسمبلی بنا ہے تو عوام کے فیصلے سے پہلے اس فیصلے میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے۔ اگر اللہ کی رضا نہیں تو کیا ہم جیسے گنہگار کیا خادم بن کر آپ کی خدمت کر سکتے ہیں؟ اللہ کے پاس شخصیتوں کی کمی نہیں ہے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہم گنہگاروں کو منتخب کیا تو ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے، باعث شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو اس قابل سمجھا۔ تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کو سمجھیں، حالات کو سمجھیں کہ آج کیا ہو رہا ہے، یہ ملک میں کیسے حالات ہیں۔ اگر آج ہم بیدار نہیں ہوں گے،
اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا نہیں کریں گے تو پھر ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. میں یاد دلانا چاہتا ہوں 2014 کے الیکشنوں کی کامیابی کے جشن کا جلسہ دارالسلام میں ہوا تھا تو میں نے تاریخ اسپین کو بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ اسپین پر اسلام کا کیسا قبضہ تھا اور اسپین سے اسلام کیسے ختم ہوا اور آج کیا حال ہے. اور آج یہی کوشش و سازشیں ہو رہی ہیں. یہود و نصارہ مل کر یہ سنگ پریوار کے لوگوں کو لے کر آج منصوبے بنا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو ختم کریں. ارے مجلس جمہوری جدوجہد دستوری جدوجہد کی آواز ہے اور مجلس جمہوری و دستوری جدوجہد کا حصہ بننا چاہتی ہے. تو کیا یہ گناہ ہے؟ الیکشن میں حصہ لو, زیادہ سے زیادہ ووٹ کو استعمال کرو, اپنے پسند کے امیدوار کو اپنی آواز بنا کر پارلیمنٹ کو بھیجو, اسمبلی کو بھیجو, بلدیہ کو بھیجو. تو کیا یہ گناہ ہے؟ کیا یہ غلط ہے؟ ہم اگر مسلمانوں کی انصاف کی پکار بن کر ابھر رہے ہیں تو تم کو برا کیوں دکھتا ہے؟ میرا سوال ہے. ہندوستان کسی ایک فرد واحد کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. ہندوستان ہندو کا ہے, ہندوستان مسلمان کا ہے, ہندوستان سکھ کا ہے, ہندوستان عیسائی کا ہے, ہندوستان پارسی کا ہے, ہندوستان ہر مذہب کے ماننے والے کا ہے, ہندوستان جو مذہب کو نہیں مانتا ان کا بھی ہے. ہندوستان یہ سنگ پریوار کی جاگیر نہیں. ہندوستان ہمارا ہے اور اس ہندوستان میں سب سے پیچھے, سب سے پچھڑا ہوا کوئی اور نہیں. ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے. تعلیم ہو سب سے پیچھے, روزگار ہو سب سے پیچھے, آبادیوں بستیوں کا تحفظ ہو تو پیچھے, انڈسٹریز ہو تو پیچھے. ہر ایک چیز میں, چاہے گوپال سنگھ کمیشن کی رپورٹ ہو, چاہے سچر کمیٹی ہو, مہاراشٹر کے محمود الرحمان کمیٹی ہو, یا پھر تلنگانہ ریاست کی کمیٹیاں ہوں, ہر کسی نے کہا سب سے پیچھے, سب سے آخر اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے. اور آج اکبر الدین اویسی یہ سمجھتا ہے, مجلس یہ سمجھتی ہے, اور یہاں بیٹھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس ملک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا, ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا, جب تک کہ اس کے ملک کے ہر شہری کو کامیابی کا حصہ نہیں بنایا جاتا. صحیح ہے یا غلط؟ دنیا میں ہندوستان کو نمبر 1 بنانے کا اگر کا بی جے پی کا, مودی کا اگر خواب ہے, ہندوستان کو طاقتور ملک بنانے کا اگر نریندر مودی کا خواب ہے, تو سن لے مودی, تیرے اس خواب میں جب تک تو ہم کو شامل نہیں کرے گا, یہ تیرا خواب حقیقت میں تبدیل نہیں ہوگا. طاقتور بنانا ہے تو ہم کو حصہ دار بنا دو, ہم بھی بنیں گے. اپنی جان, اپنا مال, اپنا خون, اپنا پسینہ, اپنی آل, اپنی اولاد, سب کچھ قربان کر دیں گے ہندوستان کو دنیا کا عظیم ملک بنانے کے لیے. کر دیں گے. کیا 17 کروڑ 20 کروڑ
یا 25 کروڑ لوگوں کو بھلا کر کیا ایک طاقتور و مضبوط ہندوستان کا خواب دیکھا جا سکتا ہے؟ ارے ہم کو حصہ بناؤ. اور ہمارا کیا مطالبہ ہے؟ ہمارا مطالبہ کچھ زیادہ نہیں ہے. ہمارا مطالبہ پہلا یہی ہے کہ ہم کو دوسرے درجے کی شہری کی طرح نہ دیکھو. جس نظر سے مودی اور بھاگوت کو دیکھا جاتا ہے اسی نظر سے اکبر الدین اویسی واسد الدین اویسی کو بھی یہ ملک دیکھے. جس طریقے سے ایک ہندو کو اپنے ماتھے پر تلک لگانے کا اختیار ہے اور لگاتا ہے دیش بھکت کہلاتا ہے، تو اسی طریقے سے اپنے سر پہ ٹوپی پہننے والے اور چہرے پہ داڑھی پالنے والے مسلمان کو بھی وہی حق دو، وہی نظر سے دیکھو جو ایک ماتھے پہ تلک لگانے والے ہندو کو دیکھتے. کیا یہ غلط ہے؟ جو روزگار کا موقع دوسروں کو ہے ویسے ہی ہم کو بھی ملے، جو تعلیم کا موقع دوسروں کو ہے ویسے ہی ہم کو ملے. جس سر پہ چھت ہے ویسے ہی ہمارے سر پر بھی چھت آ جائے. یہی ہمارا مطالبہ. کیا غلط ہے؟ اچھے دن کس کے آئے؟ کس کے آئے؟ پرگیا ٹھاکر کے آ گئے، کرنل پروہت کے آ گئے. اچھے دن نریندر امین کے آ گئے. اچھے دن مایا کوڈنانی کے آ گئے. اچھے دن امت شاہ کے آ گئے. اچھے دن کلیان سنگھ کے آ گئے. اچھے دن تو انہی کے آ گئے. اچھے دن کس کے آئے بتاؤ؟ کیا دلت کے اچھے دن آ گئے؟ کیا مسلمان کے اچھے دن آ گئے؟ کیا نوجوانوں کے اچھے دن آ گئے؟ کیا بے روزگاری کے اچھے دن آ گئے؟ مہنگائی کے برے دن ختم ہو کے کیا اچھے دن آ گئے؟ جی ڈی پی کے اچھے دن آ گئے؟ کیا بڑھ گیا؟ ارے کس کے اچھے دن آئے؟ صرف ہندوتوا ہندو راشٹر کے اچھے دن آئے. بھارت کے اچھے دن نہیں آئے. انڈیا کے اچھے دن نہیں آئے. انڈینز کے اچھے دن نہیں آئے. پور انڈینز کے اچھے دن نہیں آئے. غریب ہندوستانی کے اچھے دن نہیں آئے. بے روزگار ہندوستانی کے اچھے دن نہیں آئے. اور آج جب ان سب باتوں کو مجلس سامنے رکھتی ہے تو ان کو برا دکھتا. وہ کانگریس تھی جو دارو غلامی پلا پلا کے تھپک تھپک کے سلاتی تھی. مجلس حیدرآباد ان کے دارو غلامی میں تھپک تھپک کر سوئی نہیں. ہم سے جب الجھی تو تھپک تھپک کے ہم سلا دیے. اب آج ان کو بھی برا دکھتا ہے. ہندوستان میں ہم سب کو تھپک تھپک کے سلا رہے ہیں, تھپک تھپک کے ڈرا رہے ہیں, لیکن کیا بات ہے کہ اویسی برادران یہ مجلس اور حیدرآباد نہیں ڈرتا. یہی ہے ان کو. سب ڈر رہے ہیں, سب ڈر رہے سرنڈر ہو جا رہے ہیں, سب ڈر رہے ہیں ہتھیار ڈال لے رہے ہیں. نتیش کو بھی آئینہ بتائے یہ ہے, آتا یا نہیں, کہاں جیل میں جاتا ہوں, ڈرا چلا گیا. نتیش ملنے سے پہلے لالو گئے تھے ملنے. نتیش کو معلوم ہوا ہاں میرے سے پہلے انہیں ملتا, اس کو پٹا کنوں مل گئے. یہی ہے. کیجریوال بولے امت شاہ سے اکبر صاحب ملے, فلاں ملے. اب کیجریوال کی آواز کہیں بھی نہیں آ رہی, سننے میں آ رہی. اس کو بھی بولے خاموش, دبک گیا. ہمارے ہیں یہ بھی کیا ہے معلوم, سمجھے نا آپ. پڑوسی ہے تو وہ کیا ہے ان کا بھی معلوم. گاندھی خاندان
सोनिया व नेहरू ये भी खामोश है। क्यों? दामाद घर का बचाना है, बेटी की खुशी, सब है, हर एक को अपना अपना लगा हुआ है भाई, मगर हमको कुछ नहीं लगा है। हमको लगा है तो अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रजा और अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का वक़ार, उनकी इज्जत, उनकी शान, उनकी शौकत, उनके लुटे हुए इस्मत और आबरू का हिसाब। लोग बोलते हैं अकबर साहब आपके ऊपर भी मुकदमे है, इंसाफ नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा, हमें उम्मीद है मिलेगा, बराबर मिलेगा, और नहीं मिलता तो भी हम तो जमहूरी व दस्तूरी जिद्दोजहद के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। मेरे कत्ल करने की साजिश के मुकदमे में इंसाफ मिला या नहीं मिला आप जानते हैं, और बाद में भी अगर इंसाफ मिले या ना मिले, तख्तेदार पे भी अगर चढ़ना पड़े तो मजलिस की क़यादत अपने चेहरे पर वो काला, वो जो डालते हैं कपड़ा डालकर, अपने आंखों को बंद कर कर सूली पे लटकने को नहीं जाएगी। मजलिस की क़यादत तख्तेदार पर भी खड़ेगी तो आंख खुले होंगे, सीना खुला हुआ होगा और ये गर्दन झुकी हुई नहीं रहेगी। मरना तो है सबको, किसी को आगे किसी को पीछे, तो हम इजहार हक से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। जो बोले थे बोलते हैं और बोलते रहेंगे। कोई हमको डरा धमका नहीं सकता। जेल में जाना है, हथकड़ी पहनना है, सूली पे लटकना है, तैयार हैं, लेकिन इजहार हक से मुंह नहीं मोड़ेंगे, बराबर बोलते रहेंगे, क्योंकि यह मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। इस मुल्क से कोई मुझे भगा नहीं सकता, जाओ नहीं बोल सकता। यह मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं, यह मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। और आज इनको यही बुरा दिखता है कि सब खामोश, मगर ये लोग खामोश नहीं बैठते। सालार खामोश बैठना नहीं सिखाए, फख्र मिल्लत हैदराबाद की ज़गैयूर खाम को खामोश बैठना नहीं सिखाए, तो फिर ये फख्र मिल्लत और सालार मिल्लत की औलाद क्या चाय वालों के डर से खामोश हो जाएगी? अभी ऐसी नौबत तो नहीं आई, अभी ऐसी नौबत नहीं आई। खैर, वो और होंगे जो चाय वालों से डरते हैं या चाय वाले से डरते हैं। मर्द मुजाहिदों की आवाज को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट, हिंदुस्तान की असेंबली और हिंदुस्तान के बल्दियात में भिड़ाओ। याद रखो, अगर आवाज होगी तो ही आवाज उठ सकेगी ना। अगर आवाज ही नहीं होगी तो फिर कौन उठाएगा आवाज तुम्हारी हक तलफी पर? कौन उठाएगा आवाज तुम्हारे ऊपर होने वाले मजालिम पर? कौन उठाएगा आवाज तुम्हारे हक के लिए? कौन उठाएगा आवाज तुम्हारी पहचान के लिए? कौन उठाएगा आवाज तुम्हारी शरीयत की हिफाजत के लिए? कौन उठाएगा आवाज तुम्हारे मसाजिदों की हिफाजत के लिए? अगर आवाज ही नहीं तो उठेगी ही नहीं। आप बताइए, आपने एक आवाज को भेजा, क्या वो एक आवाज पूरे संघ परिवार पे भारी है या नहीं? तो हिंदुस्तान के मेरे भाइयों से दरखास्त है, इल्तिजा है
کہ اپنے شہروں سے، اپنے ضلعوں سے، اپنے ریاستوں سے بھی ایسی آواز بھیجو، بے بس، بے دم، غلامانہ ذہنیت والی آوازوں کو مت بھیجو۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ ووٹوں کا استعمال ہونا ہے۔ جمہوریت میں ووٹ طاقت ہے، جمہوریت میں جس جماعت کو اکثریت آ گئی وہ طاقتور ہے۔ آج آپ بتاؤ، ایک ایم پی کی جماعت کی بھی طاقت، ادھر ریڈی ہے ان کی آواز، وہاں کما ہے ان کی آواز، ادھر ویلما ہے ان کی آواز، ادھر کاپو ہے ان کی آواز، ادھر لنگیات ہے ان کی آواز، ادھر برہمن ہے ان کی آواز، ادھر بہوجن ہے ان کی آواز، ادھر یادو ہے ان کی آواز، ادھر پاٹل ہے ان کی آواز، ادھر پٹیل ہے ان کی آواز، ہر ایک کی آواز۔ اور میں بھی اگر آپ کی اپنی آواز کی بات کرتا ہوں تو اس کو گناہ کی شکل میں کیوں دیکھا جاتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ سب کو حق ہے، بس ہم کو حق نہیں۔ کیوں نہیں جانے دیتے؟ کہیں جانا چاہتے نہیں جانے دیتے، کرناٹک جانا چاہتے نہیں جانے دیتے۔ ممبئی کا الیکشن ہوا، مجلس کے جو بلدیہ کے رکن بنے، ممبئی جانا چاہتا ہوں، اجازت نہیں دیتے۔ یو پی جانا چاہتے ہیں، اجازت نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دے رہے؟ آزاد ہندوستان میں بھی ایک آزاد شہری ہوں، مجھے حق ہے اپنے ملک میں کہیں پر بھی جاؤں، کہیں پر بھی پھروں، لیکن یہ سوتیلا سلوک میرے ساتھ کیوں؟ یہ میرا سوال ہے، یہ میرا سوال ہے۔ بہار گئے، وہاں پہ مقدمہ، جدھر جاتے ہیں جھوٹا مقدمہ، یہ مقدمہ، وہ مقدمہ۔ ارے آج میں ملک کی جمہوریت کو مضبوط کرنے والا میں سے ہوں، جمہوریت پہ یقین رکھنے والا ہوں، دستور پہ یقین رکھنے والا ہوں، دستور و جمہوریت کی قسم کھا کر رکن اسمبلی کی طور پر میری عوام کی خدمت کرتا ہوں، پھر بھی مجھے دیش دروہ کی طرح دیکھا جاتا ہے۔ کیا قصور میرا؟ میرا قصور یہی ہے کہ میں مسلمان۔ کیا مسلمان ہونا گناہ ہے؟ ارے آج مجلس اسی باتوں کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ مجلس کو ختم کر دو۔ نہ یو پی میں آواز ہے، نہ بہار میں آواز ہے کیا بتائیے؟ کیا مدھیہ پردیش میں کوئی آواز ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے تو یہ ایک ہی آواز۔ اب ان کو ڈر ہے، اب اس آواز کو اگر ختم نہیں کریں گے تو یہ آواز ہندوستان کے جمہوری و دستوری جدوجہد میں ایک نیا انقلاب پیدا کرے گی، اور داروئے غلامی کو پی پی کر، تھپک تھپک کر خواب غفلت میں سونے والوں کو یہ مجلس بیدار کر دے گی۔ اور اگر مجلس بیدار کرے گی تو حیدرآباد جیسے حالات، حیدرآباد جیسی شان، حیدرآباد جیسی شوکت، حیدرآباد جیسی عظمت، حیدرآباد جیسی بے باکی ہندوستان کے ہر شہر میں آ جائے گی۔ تو اس کو روکنا ہے تو مجلس کو روکو، یہی ہے ان کا، یہی ہے۔ اور بات کرے گی، باتیں حیدرآباد کی پارلیمنٹ نشست حاصل کریں گے۔ ہاں، چوڑی کا بچہ ہے، کوئی چائے والا، کوئی فلاں والا آیا لے لیا۔ ارے اتنا حاصل کرنا ہے تو چیلنج ہے، چیلنج ہے، آ جاؤ۔ کون آنا چاہتے ہیں؟ امت شاہ
नरेंद्र मोदी जो भी आना चाहते हैं हैदराबाद से आ जाए, हैदराबाद की आवाम बता देगी कि हमारा लीडर कौन है। किले गोलकुंडा हो या चार मीनार हो, यहां से हैदराबाद का एमपी मजलिस का रहा, हरा झंडे वाला रहा। इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत तक ये हरा झंडा पकड़ने वाला ही हैदराबाद की नुमाइंदगी करेगा पार्लियामेंट में। बहुत बड़े बड़े आए, अब नायब सदर जमहूरिया बन गए। क्या ये गेरुआ झंडा लेके भागने की कोशिश नहीं करे? क्या हुआ? रुसवा होके जाना पड़ा। समझे थे हैदराबाद मुंतशिर है, मजलिस कमजोर है, मजलिस हार गई, सालार हार जाएंगे। लेकिन हैदराबाद वालों ने बताया कि नहीं, अभी भी हमें हरे झंडे पकड़ने वालों पे भरोसा है, हम उसी को भेजेंगे। और गेरुआ झंडे वालों के झंडे को शिकस्त दे दी और हरे झंडे वालों को कामयाबी दी। नहीं आए थे बाल रेड्डी? कौन कौन नहीं आए? क्या हुआ? मीर सादिक, मीर जाफर की औलादें भी आई। अब दारुस्सलाम की इस मुतबर्रिक जमीन से ये मीर सादिक, मीर जाफर की औलादों का नाम लेना नहीं चाहता, मगर आप समझते हैं कि किस तरफ इशारा है। आए, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अब ये लोग जरूर आने वाले कल में बीजेपी के भी उम्मीदवार बन के आ जाएंगे आपके सामने। खुदारा होशियार रहिए, खबरदार रहिए। हर वक्त तो हमारी अपनी जिम्मेदारी का बोझ था। सुनो मेरी इस जुमले को, हर वक्त हमारे ऊपर हमारी अपनी जिम्मेदारी का बोझ था, लेकिन इस वक्त सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के उम्मीद का बोझ है तुम्हारे ऊपर। इस उम्मीद को शर्मिंदा होने न देना। हर वक्त तो आपका अपना बोझ था, लेकिन अब हिंदुस्तान के वो बेसहारा मुसलमानों की उम्मीद का बोझ भी आपके ऊपर है। वो गुजरात की तबाहाल एहसान जाफरी की बेवा की उम्मीद का भी बोझ आपके ऊपर है। वो इशरत जहां की तड़पती हुई मां के इंसाफ का बोझ भी आपके ऊपर है। वो हर मुसलमान जो गांव रक्षक की जद में आकर अपनी जान से हाथ धोया है, उसके खानदान वालों के उम्मीद और आस का बोझ भी आपके ऊपर है। वो अखलाक के घर वालों की उम्मीद का बोझ भी आपके ऊपर है। वो जाहिद, वो नुमान, जुनैद, इन लोगों के उम्मीद का बोझ भी आपके ऊपर है। खुदारा अपनी जिम्मेदारी को समझो, खुदारा इस जिम्मेदारी को समझो। हम कुछ करें या ना करें, कम से कम एक काम तो हम करते हैं। जब कभी जुल्म होता है, नाइंसाफी होती है, चाहे वो दलित पे हो या चाहे वो मुसलमान पे हो, कम से कम आवाज तो उठाते ना हम। यहां तो आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं। सिर्फ इनकी आवाज नहीं उठाते। अरे मंजलिस, वो बेसहारा, परेशान हाल, मुसीबत जरा कश्मीरियों की भी आवाज बन के उनके जुल्म, उनके सितम, उनके नाइंसाफी पर आवाज उठाती है। वो मंजलिस ही है जिसने पार्लियामेंट में कहा, जलसों में भी कहा, मसले कश्मीर का अगर कोई हल है तो बस वो ये है कि हुकूमत वक्त को
جتنی محبت کشمیر سے ہے اتنی محبت کشمیریوں سے بھی اگر کر لے تو خدا کی قسم مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا. ان کو کشمیر سے محبت ہے, کشمیریوں سے محبت نہیں. کشمیریت انسانیت کی بات. پیلٹ گن سے مارے معصوم بچوں کی آنکھیں چلے گئیں, گھر اجڑ گئے. سیکورٹی فورسز کتنے شہید ہو رہے ہیں, وہ ناگوڑا میں اور دوسری جگہ پہ دہشت گرد گھس کے آ جا رہے ہیں. 56 انچ کا سینہ کہاں گیا, کدھر گیا؟ کشمیری پنڈت پریشان, ان کے لیے کیا؟ ہر کوئی پریشان, کچھ نہیں. یہ لوگ صرف باتیں کرتے رہے, مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈے. اور آج مجلس اتحاد المسلمین ان سارے چیزوں کو منظر عام پر لاتی ہے, ان کو دکھاتی ہے آئینہ, تو ہماری آواز کو روکتے ہیں. پارلیمنٹ میں بیرسٹر صاحب تقریر کو اٹھنے سے پہلے چیخم پکارا, 1 منٹ اویسی صاحب, بس 1 منٹ, آپ بتائیے اگر میں اپنی ناانصافی, اپنے ظلم اور اپنی حق تلفی پر آواز بھی نہ اٹھاؤں تو پھر کیا کروں؟ مجھے بتا دے کوئی, میں وہ کرنے تیار. آج ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کا ہمارا ایمانی فریضہ ہے کہ ہم منظم ہو جائیں, متحد ہو جائیں, اور اللہ کی آزمائش اور جو یہ قربانی کے پیچھے جو پیغام ہے اس کو سمجھیں. قربان ہونا کا مطلب صرف گردن پیش کرنا نہیں, قربانی دینے کا مطلب صرف خون پیش کرنا نہیں, قربانی کا مطلب ہے کہ اپنے خواہشات کو بھلا دینا, اپنی چاہ کو بھلا دینا. کئی قسم کی قربانیاں ہیں, اور میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو بھی قربانی دینی ہوگی. جو صحیح سمجھتا ہے اللہ کی رضا میں, وہ اس قربانی کو پیش کرے. یہی پیغام نوجوانوں سے کہوں گا کہ اسماعیل علیہ السلام کی طرح اپنے ماں باپ کے اطاعت گزار بن جاؤ. ماں کا احترام کرو, باپ کی عزت کرو, بڑوں کا احترام کرو, چھوٹوں پہ شفقت کے ساتھ پیش آؤ, اور یتیموں یسیروں کی مدد کرو. اللہ سبحانہ و تعالی غیب سے تمہاری مدد کرے گا, تمہاری زندگیوں کو, ناکامیوں کو ختم کر کے کامیابیوں کو لا دے گا. خدا را سمجھو, وقت کی نزاکت کو سمجھو, حالات کو سمجھو, اور ان حالات میں صرف ایک ہی چیز ہے جس سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, وہ ہے مرکز سیاسی پہ ہمارا اتحاد. جمہوری و دستوری جدوجہد کے ذریعے ہی ہم حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. خدا را نوجوانوں سے کہوں گا, نوجوانوں راستہ بھٹکنا نہیں. اگر کوئی نوجوان جمہوریت کے راستے سے ہٹے گا, دائرے دستور سے ہٹے گا, تو اکبر الدین اویسی اس کا ساتھ نہیں دے گا. اکبر الدین اویسی مجلس دستور پہ یقین رکھتی ہے, جمہوری جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے. آ جاؤ میرے ساتھ جڑ جاؤ, میں وعدہ کرتا ہوں تم کو تمہارا حق دلائے جب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا, حق حاصل کریں گے ہم. جمہوری جدوجہد کو چھوڑیں گے تو پھر تمہارا خاتمہ آسانی سے ہو جائے گا. جمہوری جدوجہد کرو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو ختم نہیں کر سکتی, نہیں کر سکتی. اس چیز کو سمجھو, منظم ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری
قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ عالم اسلام و عالم عرب میں مسلمان پریشان ہیں مولا، میانمار میں پریشان ہے، سیریا میں پریشان ہے، یمن میں پریشان ہے۔ اے مولا تو پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ مسلمان